بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 20ویں صدی عیسوی میں ایک صاحب گزرے ہیں جس کا نام الیگزینڈر فلیمنگ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ پینسلین کی دریافت کا صحرا انہی کے سر ہے۔ ناظرین، اس دوا نے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹائم میگزین نے جب 20ویں صدی کے 100 اہم ترین لوگوں کی فہرست بنائی تو اس عظیم شخص کو شامل کیا اور یہ جملہ لکھا کہ اس دریافت نے تاریخ کا دھارا تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، فلیمنگ کو 1945 میں طب کے شعبے میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ الیگزینڈر فلیمنگ ایک درویش آدمی تھا اور اس کا مذہب انسانیت تھا۔ ناظرین، جب الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین ایجاد کی تو دوا ساز کمپنیوں نے انہیں 10% رائلٹی تک کی آفر کی، جو انہوں نے یہ سمجھ کر قبول نہیں کی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ سارا کام تو انہوں نے کیا ہے جبکہ کمپنی انہیں فقط 10% پر رکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم بعد میں جب اس 10% رائلٹی کا تخمینہ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بھی لاکھوں پاؤنڈ ماہانہ بنتے ہیں، تقریباً ہالینڈ اور بیلجیم کے سالانہ بجٹ کے برابر۔ فلیمنگ کے الفاظ تھے، اپنی نااہلی کو دیکھتے ہوئے میں نے پینسلین کا نسخہ 1% رائلٹی کے عوض دوا ساز کمپنی کو اس شرط پر دینے کا فیصلہ کیا کہ معاہدے کی تمام شقیں میری منشا کے مطابق ہوں گی۔ کمپنی نے بغیر کسی ہیزیٹیشن کے میری بات مان لی۔ تاہم جب الیگزینڈر فلیمنگ شرطیں ٹائپ کرنے کے لیے بیٹھے تو انہیں لگا کہ 1% رائلٹی بھی اتنی زیادہ بن رہی تھی کہ ساری عمر ختم نہ ہوتی، جبکہ ان کی خواہش سوائے سیر و سیاحت اور تحقیق کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر فلیمنگ نے آدھی رات کے وقت ایک معاہدہ ٹائپ کیا اور لکھا، میری یہ دریافت میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ ایک عطیہ ہے جو مجھے امانت کے طور پر ملا ہے۔ اس دریافت کا عطا کنندہ خدا ہے اور اس کی ملکیت پوری خدائی ہے۔ میں اس دریافت اور اس انکشاف کو نیچے دیے گئے فارمولے کے مطابق عام کرتا ہوں اور اس بات کی قانونی، شخصی، جذباتی اور ملکیتی اجازت دیتا ہوں کہ دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی انسان جہاں بھی اسے بنائے وہ اس کا انسانی اور قانونی حق ہوگا اور میرا اس پر کوئی اجارہ نہ ہوگا۔ جب فلیمنگ سے پوچھا گیا کہ وہ کس بنا پر یہ سمجھتے ہیں کہ پینسلین کی ایجاد خدا کی طرف سے انہیں ودیعت کی گئی ہے، فلیمنگ نے اس بات کا تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اسے دنیا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ، ایک آلہ ضرور تھا، لیکن میں اس کا موجد نہیں تھا، صرف اس کا انکشاف کرنے والا تھا، اور یہ انکشاف بھی میری محنت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خداوند کا کرم اور اس کی عنایت تھی۔ اصل میں جتنے بھی انکشافات اور دریافتیں ہوئی ہیں خدا کے حکم سے اور خدا کے فضل سے ہوئی ہیں۔ خدا جب مناسب خیال کرتا ہے اس کا علم انسان کو عطا کر دیتا ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، ٹھیک وقت مقررہ پر۔ انہوں نے مزید کہا کہ خدا کے آستانے پر ایک لمبی سلاخ کے ساتھ علم کی بے شمار پوٹلیاں لٹک رہی ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اور جب مناسب خیال فرماتا ہے کینچی سے ایک پوٹلی کا دھاگا کاٹ کر حکم دیتا ہے کہ سنبھالو، علم آ رہا ہے۔ ہم سائنسدان جو دنیا کی ساری لیبارٹریوں میں عرصے سے جھولیاں پھیلا کر اس علم کی آرزو میں سرگردہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی جھولی میں یہ پوٹلی گر جاتی ہے اور وہ خوش نصیب ترین انسان گردانا جاتا ہے۔ ناظرین، الیگزینڈر فلیمنگ جیسے لوگ بھی عجیب ہیں، انہیں دین کی خبر ہوتی ہے نہ دنیا کی، بھاؤ تاؤ کرنا بھی نہیں آتا، ہاتھ آئی لکشمی کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کے بعد درویشی کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ روحانیت کا درس دیتے ہیں، اپنی قوم سے محسن برطانیہ کا لقب پاتے ہیں، آرام سے کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر تحقیق کا کام کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ ڈاکٹر رتھ فاؤ کو ضرور جانتے ہوں گے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ، جس پر انسانیت کو بھی فخر ہے۔ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں ایک عیسائی گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نام رتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ رکھا گیا، جو بعد میں ڈاکٹر رتھ فاؤ کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم سے متاثر رتھ فاؤ کا خاندان مغربی جرمنی میں آ گیا، جہاں سے ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور 1949 میں یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، 1958 کی ایک شام ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنے کمرے میں موجود ٹیلی ویژن پر پاکستان میں کوڑ یعنی جذام کے مریضوں کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھی، جس میں مریضوں کی حالت زار اور گلتے سڑتے جسم دیکھ کر ڈاکٹر رتھ فاؤ کو بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے پاکستان آ کر ان مریضوں کے علاج کا عزم کیا۔ ناظرین،
کوڑ وہ مرض ہے جس میں مریض کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں پیپ پڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا گوشت ٹوٹ پھوٹ کر نیچے گرنے لگتا ہے۔ کوڑ کے مریض کے جسم سے شدید بدبو آتی ہے۔ وہ اپنے اعضاء کو بچانے کے لیے ہاتھوں، ٹانگوں اور منہ کو کپڑے کی بڑی بڑی پٹیوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ ناظرین، ان دنوں یہ مرض لا علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان میں کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے اور یہ مرض بہت تیزی سے پھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مخیر حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہر سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کرا دی تھی۔ یہ رہائش گاہیں کوڑی احاطے کہلاتے تھے۔ لوگ آنکھ، منہ اور ناک لپیٹ کر ان دیہاتوں قریب سے گزرتے تھے۔ لوگ مریضوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک دیتے تھے اور یہ بیچارے مٹی اور کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جھاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑی دیہات موجود تھے۔ پاکستان میں کوڑ کو ناقابل علاج سمجھا جاتا تھا۔ کوڑ یا جذام کی شکار مریض کے پاس صرف دو آپشن ہوتے تھے، یا تو سسک سسک کر جان دے دے یا پھر خودکشی کر لے۔ ناظرین، 1960 میں رتفاو کو پاکستان بھجوایا گیا۔ یہاں آ کر ڈاکٹر رتفاو نے جذام کے مریضوں کی حالت زار دیکھی تو واپس نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے میکلوڈ روڈ پر کوڑیوں کی بستی میں چھوٹے سے فری کلینک کا آغاز کیا، جو ایک جھونپڑی میں قائم کیا گیا۔ یہ سینٹر مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مدد بھی کرتا تھا۔ اسی دوران ڈاکٹر آئی کے گول نے بھی انہیں جوائن کر لیا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا، جہاں کراچی سے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان سے آنے والے جذامیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ ناظرین، 56 بار سے پاکستانیوں کی خدمت میں مصروف عمل رہنے والی ڈاکٹر رتفاو نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی کو جذام کے مرض سے لڑتے ہوئے وقف کر دی۔ وہ ان افراد کی زخم دھوتی اور گلے سڑے جسموں کے درمیان رہتی جنہیں ان کے اپنے بھی نہیں ملنے آتے تھے۔ ڈاکٹر رتفاو ان کے لیے مسیحا ثابت ہوئی۔ وہ اردو زبان روانی سے بولتی تھیں، پاکستان کا روایتی لباس پہنتی تھی اور ڈاکٹر رتفاو 5 کتابوں کی مصنفہ بھی تھی۔ ڈاکٹر رتفاو کو پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، طویل علالت کے بعد ڈاکٹر رتفاو 10 اگست 2017 کو 87 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئیں۔ ان کی آخری رسومات 19 اگست کو ادا کی گئیں۔ ناظرین، ڈاکٹر رتفاو کی تجہیز و تدفین مکمل سرکاری اجازت کے ساتھ کی گئی۔ ان کی میت کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا گیا اور پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے اس عظیم خاتون کو سلامی پیش کی اور ان کی آخری رسومات میں جرمنی سے ان کے عزیز و اقارب اور پاکستان کی اعلیٰ سرکاری اور فوجی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر رتفاو نے زندگی میں پاکستان میں ہی تدفین کی وصیت کی تھی۔ ڈاکٹر رتفاو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ان کے نام سے 50,000 اعزازی سکے جاری کیے۔ ان کے قائم کردہ مراکز صحت آج بھی نا امید لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے اور پاکستان میں کئی ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے ان کے نام پر قائم ہیں۔ ناظرین، اگر ڈاکٹر رتفاو پاکستان میں نہ آتی اور اپنی زندگی اور اپنے وسائل اس ملک میں جذام کے مریضوں پر خرچ نہ کرتی تو شاید ہمارے ملک کی سڑکوں اور گلیوں میں اس وقت لاکھوں کوڑی پھر رہے ہوتے اور دنیا نے ہم پر اپنے دروازے بند کر دیے ہوتے۔ ہمارے ملک میں کوئی آتا اور نہ ہی ہم کسی دوسرے ملک جا سکتے۔